کربلا اسی چیز کا نام ہے. تو حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اللہ عزت دے گا. اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے حسین کا لاشا پامال ہوا، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کہ امام زین العابدین کے ساتھ کیوں. اللہ کہتے ہیں لانگ ٹرم حق کا ساتھ دے گا، لانگ ٹرم میں تجھے عزت دوں گا. ہاں وقتی طور پہ ایک بندہ جیل میں جاتا ہے بے عزت ہوتا ہے، یہ وقتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کیا دوں گا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں عزت دیتا ہوں. کہ یزید تو یہ سمجھ رہا تھا نا اپنے وہم و خیال میں کہ میں نے الیاذ باللہ حسین کو کیا کر دیا، لباس بدن سے اتروا دیا، لاشے کو پامال کروا دیا، علی کی بیٹیوں کو بازار میں لایا، ڈھول اور ناچنے والے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا. تو وہ کیا اپنی سوچ میں توہین کر رہا تھا نا کہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں لانگ ٹرم میں دیکھو، آج زینب کی عزت، آج جاؤ شام میں علی کی بیٹی کی عزت دیکھو، اور کسی کونے میں ابو سفیان کی نسل میں سے ایک یزید لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر کا حال دیکھو، کوئی تھوکنے جاتا ہے، کوئی لات مارنے جاتا ہے. یہ عزت خدا نے کس کو عطا کی؟ سیدہ زینب کو. آ جاؤ کربلا میں حسین کی عزت دیکھو، آ جاؤ کربلا میں عباس کی عزت دیکھو، آ جاؤ نجف میں علی مرتضیٰ. کہاں ہیں ان کے دشمن؟ کہاں ہے حجاج ابن یوسف؟ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے ہارون؟ کہاں ہے مامون؟ سارے ذلیل ہو گئے نا. ان دا لانگ ٹرم خدا نے عزت کس کو دی ہے؟ جو حق کا ساتھ دیتا ہے. کبھی بھی اپنی نگاہوں کو محدود نہ کیا کر. ہو سکتا ہے مظلوم ہو کے تو دنیا سے چلا جائے، لیکن قیامت میں کس کی عزت ہوگی؟ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء کی نگاہیں مصطفیٰ پر ہوں گے، سارے منتظر ہوں گے رسول کی نگاہوں کی طرف. اور فرماتے ہیں اس قیامت میں نبی کی نگاہیں مرتضیٰ پر ہوں گی، علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور فرمایا علی کی نگاہیں کسی کے قدموں کی آہٹ کی منتظر ہوں گی. وہ دیکھیں گے علی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ علی فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں. آواز آئے گی غصو ابصارکم، اے اہل محشر آنکھوں کو بند کر دو. کہتے انبیاء ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہوں. عجیب روایت ہے. علی کی نگاہیں سیدہ کی طرف. کہتے ہیں یہاں خود خدا کلام کرے گا کہ اے میری کنیز فاطمہ. نبی کی انبیاء رسول کی طرف، رسول علی کی طرف، اور علی تجھے دیکھ رہے ہیں. گویا پوری کائنات کی نگاہیں کس کی طرف ہیں؟ فاطمہ کی طرف. کہ فاطمہ، کیونکہ یہ دن شفاعت کا دن ہے. سارے کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ مصطفیٰ شفیع المذنبین ہے. سب منتظر ہو گئے رسول شفاعت کا. اللہ کہے گا فاطمہ آج مانگ. کیا مانگنا ہے؟ سارے منتظر ہوں گے کہ بی بی اگر کوئی چیز مانگے گی بھی تو اللہ کی دربار میں لائی کیا ہے. کوئی امت کے اعمال لاتا ہے، کوئی نمازیں لاتا ہے، کوئی روزے لاتا ہے، کوئی دعائیں لاتا ہے. اللہ کہے گا فاطمہ مانگ. کیا مانگنا ہے؟ جو کچھ مانگنا ہے. علماء کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے بی بی اللہ کی دربار میں کیا لائیں گی اور کیا مانگیں گی. کوئی ایسی چیز لانی چاہیے نا جس کے بدلے میں خدا سے کچھ مانگے. تو فرماتی اپنی چادر سے تو کٹے ہوئے ہاتھ باہر نکال. اے خدا میں اپنے بابا کی امت سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے عباس نے ان کا بگاڑا کیا تھا. کہتی ہیں دوسرے ہاتھ میں اپنے لال حسین کا خون بھرا کرتا نکال. اے خدا کا مجھے بتایا جائے میرے حسین نے ان کا کیا بگاڑا تھا. کیا جواب دے گی یہ امت فاطمہ کو؟ تبھی میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں مومن ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے تو رویا نہیں ہونا چاہتا ہے. پر میں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی. تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں خدا یہ میرا حسین کا عزادہ ہے، اس سے راضی ہوگا. یہ میرے حسین کے لیے گریا کر رہا ہے.
شکر خدا کرو کہ فاطمہ کے ماننے والے ہو، حسین کے ماننے